بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صادق ٹی وی میں۔ آج پہلا دن ہے اور انشاءاللہ آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، اور اس میں مجھے جو مشکل کچھ پیش آ رہی تھی وہ لائٹس وغیرہ کی تھی۔ میں نے بہت سی لائٹ بجھا دی کیونکہ وہ وائٹ بورڈ پہ جو ہے اس کا لائٹوں کا لہر آ رہا تھا، میرے خیال میں دکھنے میں مشکل نظر آ رہی تھی، تو میں نے اکثر لائٹوں کو بجھا دیا، صرف ایک سائڈ کا رکھ دیا۔ اور دوسری بات کہ کوئی جگہ نہیں تھی کہ میں وہاں پہ بورڈ کو لگا سکوں۔ بہرحال انشاءاللہ اس مشکل کو ہم حل کریں گے ضرور، اور آج بڑھتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کے پہلے سبق کا۔ دیکھیں، نورانی قاعدہ پڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور ہر استاذ کا اور ہر مدرس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور بعض استاذ کچھ اتنا بیان بھی نہیں کرتے، لیکن ان کا انداز بیان، انداز اسلوب اور تعلیم وہ اتنا مؤثر کن ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن کوئی بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی توفیق دے اور میری زبان میں ایسی تاثیر رکھے کہ ہر کسی کے دل میں اور دماغ میں میری بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو نورانی قاعدہ پڑھانے کے جیسے میں نے کہا کہ مختلف طریقے ہیں۔ یہ جو ایک رواجی طریقہ ہے اس کو ہم توڑیں گے، جیسے مسجد میں، مدرسے میں الف با تا سا اور کسی زبان میں الف بے تے سے یہ پڑھاتے ہیں۔ اس سے بچہ یاد تو کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا، یاد کرتا ہے سمجھ نہیں پاتا۔ ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، پڑھائیں گے کہ ہم یاد بھی کریں اور اس کو سمجھ بھی سکیں اس طریقے سے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جوڑ توڑ کر با کو تا سے سمجھاؤ، تا کو سا سے سمجھاؤ، جیم کو ہا سے، ہا کو خا سے، اس انداز سے کہ ایک حرف کو دوسرے سے سمجھاؤ تاکہ بچہ سمجھ سکے کہ واقعی حروف کیا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ الف با تا سا کس کو کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے نقطے سے شروع کریں گے کہ نقطہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہر سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی ہم ضرور کوشش کریں گے کہ بچے کو ہم اس انداز سے سکھائیں کہ بچہ الف سے یا تک کا حروف سیکھیں تو اس کو تعوذ اور بسم اللہ ایک ہی سانس میں آئے، اس طرح پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہم یہاں پہ پڑھیں گے توڑ کر، 4 حصوں میں، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے، تاکہ بچے پہ مشکل نہ ہو سمجھنے میں اور وہ آسانی سے اس کو سیکھ سکے۔ آج ہم نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے وقت زیادہ نہ لگے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کام جو ہے ہمارا تعوذ آپ نے بورڈ پہ لکھنا ہے تعوذ، روزانہ کے حساب سے لکھنا ہے۔ بچے کو پڑھاتی ہیں، پڑھاتے ہو، اور یا جو ہے آپ خود سیکھنا چاہتے ہو یا سکھانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تعوذ ہم اس کو 4 ٹکڑوں میں نے تقسیم کیا ہے۔ اعوذ بچے کو کہیں کہ بولے اعوذ، تو اس کا خاص دھیان رکھیں کہ ہر چیز معروف پڑھے، مجہول نہ پڑھے۔ اعوذ نہیں پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو روزانہ سبق شروع کراتے وقت بچے کو مفردات کے پہلے تختی میں یہ تعوذ 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ میں نے را نہیں لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 ٹکڑوں میں بسم اللہ کو تقسیم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کو پہلے سے ہی صحیح بولنے، صحیح پڑھانے، صحیح پڑھنے کی عادت ڈلوانی ہے. فارسی کا مشہور شعر ہے، خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر و دیوار کج. پہلا ہی بنیاد آپ نے ٹیڑھا رکھ دیا تو اوپر تک جتنا بھی جائے گا ٹیڑھا ہی رہے گا، لیکن اگر پہلی اینٹ آپ نے سیدھی رکھی تو سریا تک بھی جائے بلندی تو اس پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. تو پہلی کوشش یہ ہو کہ تنگ نہ ہو اور دل برداشتہ بھی نہ ہو. کوشش کرے، محنت کرے کہ بچہ صحیح پڑھے، صحیح بولے اور صحیح تلفظ ادا کرے. آج کے سبق کا مقصد 3 چیزیں ہیں. نقطوں کی پہچان، اور نمبر 2 نقطوں کی تعداد، اور نمبر 3 نقطے کہاں لگتے ہیں. اب سب سے پہلے جب آپ نے بچے کو بورڈ پہ لکھ کے دیا نقطے کی پہچان، تو آپ ساتھ میں ایک نقطہ بھی بنا دیں جیسے میں نے یہاں پہ بنایا ہے. میں نے بڑا نقطہ بنایا ہے تاکہ آپ کو نظر آنے میں تھوڑی سی مشکل ہے ضرور، لیکن اس کو ہم حل کریں گے ضرور انشاءاللہ. تو نقطے کی پہچان، ایک نقطہ لگائے، بچے کو کہیں بچے یہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں نقطہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقطہ. اس طرح بار بار دہرائے. پھر دوسرے سے پوچھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقطہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقطہ. اس طرح آپ نے ایک نقطہ لگایا تو بولو یہ کیا ہے، وہ بولیں گے نقطہ. آپ بتاؤ کہ بچوں یہ کیا ہے؟ نقطہ. یہ کیا ہے؟ نقطہ. ایک نقطہ لگا دیں اور آپ ان کو اس طرح سمجھائیں اور ان سے بار بار کہلوائیں، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے. یہ دیکھنے میں آیا تجربہ ہے کہ بچے بورڈ سے زیادہ صحیح سیکھتے ہیں بنسبت آپ تلقین کرنے کی کہ آپ اس کو بس پڑھائیں اور وہ دماغ میں مٹائے اور چلا جائے، بلکہ بورڈ سے اس کے دماغ میں صحیح بیٹھ جاتا ہے. دوسرے پہ نقطوں کی تعداد. پھر بچوں سے کہیں کہ بچوں یہ نقطہ تھا. نقطے کبھی ایک ہوتا ہے، نقطہ کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، نقطہ کبھی 3 بھی ہوتے ہیں، لیکن بچوں 3 سے زیادہ نہیں ہوتے. 3 سے عربی میں زیادہ نہیں ہوتے. یا 1 ہوتا ہے، یا 2 ہوتے ہیں، یا 3 ہوتے ہیں، اور 3 سے زیادہ نہیں ہوتے. یہ بھی آپ نے بتا دیا. پھر اس کی جگہ کہ نقطے لگتے کہاں پہ ہے وہ آپ نے بتانے. نقطے کہاں لگتے ہیں؟ اب میں نے یہاں پہ جو لائنیں کھینچی ہوئی ہے یہ صرف میں نے لائنیں کھینچی، آپ نے بھی اسی طرح لائنیں کھینچ کے اس کو بتانا ہے. کوئی حرف نہیں لکھنا، کوئی حرف نہیں لکھنا. آپ نے لائن کھینچنی ہے، ایک لائن کے نیچے نقطہ لگانا ہے جیسے میں نے لگایا. تو اس کو بولو کہ بچوں کبھی نقطہ کسی حرف کے نیچے ہوتا ہے، کبھی ایک نقطہ ایک حرف کے نیچے ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک لائن لگائی، 2 نقطے اوپر لگا دیے، تو بولو کہ بچوں کبھی 2 نقطے ہوتے ہیں، حرف پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور کبھی 3 نقطے ہوتے ہیں، اور کبھی اسی طرح 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے 1 نقطہ ہوتا ہے، 1 نقطہ. اس طرح تو آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ نقطہ یا تو حرف کے اوپر ہوگا، یا حرف کے نیچے ہوگا، یا حرف کے پیٹ میں ہوگا، یا حرف کے جو ہے اوپر 3 نقطے ہوں گے، یا جو ہے 2 نقطے ہوں گے. اس طریقے سے آپ نے ان کو مختلف طریقوں سے سمجھانا ہے لائن لگا کر کہ نقطہ کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے 1، اور کبھی اوپر بھی ہو سکتا ہے 1 نقطہ، درمیان میں پیٹ میں جیسے جیم میں، اور نقطے کبھی 2 ہوتے ہیں اوپر جیسے تا وغیرہ میں، اور کبھی نیچے بھی ہوتے ہیں جیسے یا میں. نقطے 3 بھی ہوتے ہیں اور 3 سے زیادہ نہیں ہوتے عربی میں جیسے ثا میں اور شین میں، اور اسی طرح نقطہ 1 بھی ہوتا ہے اوپر جیسے خا پہ اور ذال پہ اور نون پہ درمیان میں. تو یہ آج کا سبق کا مقصد ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. آپ نے اپنے بچوں کو سلیٹ پر، کاپی پنسل، کوئی بورڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس طریقے سے آپ یقین کریں سمجھائیں گے کہ بچہ ایسے سمجھے گا کہ وہ انشاءاللہ نورانی قاعدہ ختم کرتے ہی اس طریقے سے وہ خود ہی ناظرہ پڑھنا شروع کر دے گا.
میری آپ سے درخواست ہے جو بھی سننے والا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں جہاں کہیں پہ بھی، مساجد میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بس وہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو آپ اپنے بچوں کو صرف 10 سے 15 منٹ کا وقت دیا کریں، آپ کا بچہ بہت کچھ سیکھ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل مفردات کے بارے میں، تو کل کو مفردات انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔